ہاں، یہ سن 2008 میں جو بم بلاسٹ ہوئے تھے اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے اوپر الزام لگا تھا، جس طرح سے کہ الزام برابر مسلمانوں کے خلاف لگتے رہے ہیں، اور جمعیت علماء ان حالات کے اندر ان کے کیس کو لڑ رہی تھی، اس لیے کہ اس طرح کے لوگ بالکل بے یار و مددگار ہوتے ہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کر پاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ان کے کیس کو لڑا، اور یہ 13 سال سے تقریباً 77 آدمی جیل میں بند تھے۔ اب آ کر کے اس کا لوور کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے، تو اس کے اندر 28 آدمیوں کو بری کیا گیا ہے، 38 آدمیوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، اور 11 آدمی ہیں جن کو انہوں نے عمر قید کی سزا دی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند اس سے پہلے بھی اکشردھام مندر کے کیسوں کو لڑ چکی ہے، اور اس کے اندر 11 ملزم قرار دیے گئے تھے، جن کو لوور کورٹ نے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے، سب نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی تھی۔ جمعیت علماء نے ان کے کیس کو لڑا، اور سپریم کورٹ کے اندر بڑے بڑے وکیلوں کی خدمات کو لے کر ان کے لیے مدد کے دروازے کو کھولا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اندر 7 ملزمین کو تو باعزت بری کیا گیا، اور باقی ملزمین میں سے 2 ملزمین کو عمر قید کی سزا دی گئی، اور باقی ملزمین کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طریقے پر ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی جمعیت علماء انشاءاللہ آخری حد تک کیس کو لڑتی رہے گی، اور جو بھی خدمت کی جا سکتی ہے، اور جس طرح بڑے سے بڑے وکیلوں کی خدمت ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں لی جا سکتی ہے، لی جائے گی۔ اور ہمیں یہ توقع ہے کہ جس طرح ہمیں سپریم کورٹ سے بڑی بڑی مددیں ملتی رہی ہیں، اور اکشردھام مندر کے سلسلے میں ہمیں مدد ملی ہے، اسی طریقے پر انشاءاللہ ان مظلومین کے سلسلے کے اندر بھی ہمیں مدد ملے گی، اور اللہ چاہے گا تو یہ باعزت بری ہوں گے۔ کیا آگے سپریم کورٹ میں جانے والی ہے؟ بالکل یہ مترا، ابھی تو ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، جتنے دن بھی لگے ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ سے ان کی سزا میں تخفیف ہو جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ Nation One app. Download ETV Bharat app now.